سپریم کورٹ کا ایک اور بڑا فیصلہ، شاید پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو رہی صحیح کسر بھی ہے، اس فیصلے سے وہ بھی نکل جائے گی۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جب سے نون لیگ کی حکومت بنی، گزشتہ 6 ہفتوں میں انہوں نے اداروں کے جو ورکنگ ہے اس کے اندر مداخلت شروع کر دی۔ اپنی مرضی کے آفیسرز کو تعینات کروانے کی کوشش کی گئی، اپنے اوپر جو کرپشن کے کیسز تھے انہیں ختم کروانا مقصد تھا، اور اسپیشل کورٹس کے بھی جو بھی ورکنگ چل رہی تھی، دے وانٹڈ کہ ون وے اور اندر کسی نہ کسی طریقے سے اس سب کو وہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے ٹویسٹ کر لیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس عمر عطا بندیال ٹو کسو موٹو آن دس۔ ہی سو کہ آخری 1 مہینے کے اندر کچھ چیزیں ٹھیک نہیں رہیں۔ ہم نے دیکھا کہ فارمر ڈائریکٹر جنرل جو تھے محمد رضوان، ان کی بھی ٹرانسفر کروائی گئی، اینڈ ہی واز دا ون جو کہ پچھلے 2 سالوں سے پرائم منسٹر شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کا جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے اس کی ساری انویسٹیگیشن کو لیڈ فارورڈ کر رہے تھے، سارے ایویڈنسز ان کے پاس موجود تھے۔ ان کی ٹرانسفر کے بعد سیڈلی ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اینڈ somebody else took over، جو کہ چاہتے تھے PMLN والے۔ نیب کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ آواز آئی، یہ کوشش کی گئی کہ شاید کہ نیب کے کچھ لاز کو یا تو تبدیل کیا جائے، یا PDM کے کچھ طرف سے تو یہ بھی اپروچ رکھی گئی، یہ خواہش کی گئی کہ نیب کو آل ٹوگیدر ختم کر دیا جائے۔ اسپیشل کورٹس بھی چل رہی تھی، مطلب یہ سارا کچھ ایشو تھا کہ ون وے اور اندر کسی نہ کسی طریقے سے قانون کو اپنی مرضی کے مطابق مولڈ کر لیا جائے۔ یہ چل رہا تھا PMLN کی جانب سے، اینڈ دے سیم پریٹی ایکسائٹڈ اباؤٹ اٹ۔ بٹ آفٹر دا سو موٹو اور اس کے فیصلے کے مطابق جو ڈیسیجن آیا، وہاں سے جتنی بھی امیدیں تھیں PMLN کی وہ ٹوٹ گئی۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو نیو اپوائنٹمنٹس ہونی ہیں یا جو ٹرانسفرنگ ہونی ہے آفیشلز کی، جو کہ ہائی پروفائل کیسز کے اندر ہوگی، نیب کو ریلیٹڈ ہوگی، یا پھر ان کیسز میں جو کہ اسپیشل کورٹس جن کی ہیئرنگ کر رہے ہیں، وہ نہیں ہو سکتی۔ مطلب کہ اب تک کہ ان شارٹ جو کہ پچھلے 6 ہفتوں کے اندر PMLN نے کرنے کی کوشش کی ہے، وہ سب کچھ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جتنے بھی یہ منی لانڈرنگ کے کیسز چل رہے ہیں، بڑے بڑے یہ اربوں خربوں کی جو کرپشن کی باتیں ہیں، یہ سب کچھ جو ہمارا پرابلم رہا ہے، وہ سب کچھ ایونچولی ہمیں کسی نہ کسی اینڈ تک لگتے دیکھنا ہے اس کو۔ اور یہ کیسز اس طرح نہیں ہوگا کہ جس طرح پاسٹ میں ہم دیکھتے آئے تھے کہ کیسز کو ختم کر دیا جائے۔ یہاں پہ کورٹ نے، دی ایپیکس کورٹ آلسو ایشوڈ نوٹسز، FIA کو نوٹسز گئے، ڈائریکٹر جنرل کو، نیب کے چیئرمین کو گئے، انٹیریئر سیکرٹری کو بھی گئے، کہ اور ایک سوال بھی ان سے پوچھا گیا کہ وائی واز دیر این انٹرفیرنس کا ورڈ یوز کیا گیا ان کرمنل کیسز۔ اب یہ ہیں تو کرمنل کیسز ہی نا، اور انہوں نے پھر نیب کو اور FIA کو مطلب یہ چیز کا آرڈر دے دیا کہ اب آپ وڈرا کیسز نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو میں یاد کرواؤں تو FIA کی 14 مئی کو جو کہ ہیئرنگ ہونی تھی وہ بھی نہیں ہو سکی تھی، پھر وہ 21 تک آگے پوسٹ پون ہوئی تھی، اور ایونچولی FIA نے اپنے وہ کیسز ہی واپس لے لیے تھے۔ تو یہ کہا گیا تھا کہ شاید پرائم منسٹر ہیں سٹنگ، ایک دوسرے CM ہیں، تو ان کے خلاف یہ باتیں بنتی نہیں ہیں۔ لیکن چاہے کوئی سٹنگ ہو، PM ہو یا CM ہو، وہ شاید اگر اس پہ کوئی کیسز چل رہے ہیں تو وہ کوئی پبلک آفس ہولڈ کر سکتا ہے، بٹ انٹل دا ٹائم جب اس کے اوپر وہ کچھ جرم ثابت ہو جائے، پھر اس کو وہاں سے اترنا مینڈیٹری ہو جاتا ہے، آئینی اگر میں لائن سے آپ کو بتاؤں تو دس کمز ایز سم تھنگ جو کہ بڑی ایک برائٹ پراسپیکٹ ہے۔ آبویسلی ہمارا جس کسی بھی معاشرے کے اندر عدالتی نظام جو ہے وہ متحرک رہتا ہے، وہی معاشرہ، وہی قومیں، وہی ممالک جو ہیں وہ ترقی کرتے ہیں اور بہتری پاتے ہیں۔ اگر آپ کا انصاف جو ہے وہ نہ مل رہا ہو، جسٹس ڈیلیڈ جو ہوتا ہے وہ جسٹس ڈینائڈ ہو جاتا ہے، یہ وہی والا حساب ہے، تو پھر بہت سے سوالات اٹھتے ہیں، اور ایونچولی جو ہے پورا ملک جو ہے، پورا خطہ، معاشرہ جو ہے وہ ڈاؤن فال کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ سو لائک آئی اسٹیٹڈ بفور، دس از اے ویری برائٹ پراسپیکٹ، brilliant decision and excellent suo motu taken by Umar Ata Bandial, and dearly hoping that this continues in the future too.